تو لیلۃ القدر سال کی سب سے طاقتور رات، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم راتیں ہیں نا، لیکن کیا کبھی ہم نے رک کر یہ سوچا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اس کی بے پناہ برکتوں سے محروم کر دیتی ہیں؟ چلیں آج ہم انہی پردوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک رات کی عبادت 83 سال سے بھی زیادہ کی عبادت سے بہتر، یہ تو ایک پوری زندگی سے بھی زیادہ ہے۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھیں، یہ ایک ایسا موقع ہے جسے ہم میں سے کوئی بھی ضائع نہیں کرنا چاہے گا۔ اور یہ بات یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اطلاع نہیں ہے، یہ ایک بہت گہری وارننگ ہے۔ بات صرف ایک رات کھو دینے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی محرومی ہے جو ہماری روح پر بہت گہرا اثر چھوڑ سکتی ہے۔ اور یہاں ایک واقعی سوچنے والی بات ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اس رات کے بارے میں پتہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے غفلت۔ بس اس رات کو ایک عام سی رات سمجھ کر گزار دینا، اور اسی طرح سال کا سب سے قیمتی تحفہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ تو آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی کو اس رات سے محروم کر دیتی ہیں؟ چلیں انہیں غفلت کے 5 پردے کہتے ہیں۔ آئیے ان پردوں کو ایک ایک کر کے ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمارے اور اس رات کی روحانی روشنی کے بیچ میں آ جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پہلا پردہ، گناہوں پر ڈٹے رہنا۔ دیکھیں جب کوئی مسلسل غیبت، جھوٹ یا حرام کاموں میں لگا رہتا ہے نا، تو اس کا دل آہستہ آہستہ سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ اور خود سوچنے کی بات ہے، ایک سیاہ دل لیلۃ القدر کے نور کو کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ کبھی کبھی لوگ یہ رات اس لیے نہیں کھوتے کہ وہ سو رہے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کے گناہوں نے انہیں برکتوں سے ہی دور کر دیا تھا۔ دوسری غلطی ہے اسے کسی بھی دوسری رات کی طرح لینا، مطلب وہ سستی اور لاپرواہی والا رویہ، جلدی سے نماز پڑھ لی، ایک چھوٹی سی دعا کی اور پھر واپس اپنی دنیا میں گم۔ لیکن سچ بتائیں، اگر کسی کو واقعی یقین ہو کہ یہ رات 83 سال سے زیادہ قیمتی ہے، تو کیا اس کا رویہ ایسا ہوگا؟ کیا ہم واقعی اس رات کو وہ اہمیت دے رہے ہیں جس کی یہ حقدار ہے؟ تو ہمارے اس دور میں سب سے بڑا جال کیا ہے؟ وہ کون سی سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو ہمیں اس رات کی برکتوں سے دور رکھتی ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً ہم سب کی جیب میں ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ جواب ہے ڈسٹریکشن، یعنی توجہ کا بھٹک جانا۔ اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارا فون۔ ہم خود سے کہتے ہیں بس 1 منٹ، ہے نا؟ لیکن وہ 1 منٹ کب گھنٹوں میں بدل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یوں وہ رات جو گناہوں کو مٹا سکتی تھی، وہ ایک اسکرین کو دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ چوتھی غلطی، یہ ایک بہت خطرناک سوچ ہے کہ میں نے کافی عبادت کر لی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رمضان کے آخری دنوں میں سست پڑ جاتے ہیں، لیکن ایک سچا مومن وہ تو آخری لمحے تک کوشش کرتا رہتا ہے، وہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ اور 5ویں اور شاید سب سے افسوسناک غلطی ہے مایوسی۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے اتنا دب جاتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، گناہ چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ہمیشہ ہمیں بس اس دروازے پر دستک دینے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل لڑائی باہر نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر ہے۔ یہ ہمارے اپنے دل کے اندر کی جنگ ہے، ایک انتخاب جو ہمیں ہر لمحے کرنا ہے کہ ہم اپنے دل کو کس چیز سے بھرتے ہیں، دنیا کی ڈسٹریکشن سے یا اللہ کی یاد سے۔ دیکھیں، ایک طرف ایک بھٹکا ہوا دل ہے جو غیبت، لامتناہی اسکرولنگ اور مایوسی میں کھویا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک مرکوز دل ہے جو مخلصانہ دعا، قرآن کی تلاوت اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ انتخاب بالکل واضح ہے نا، کہ ہمیں کس چیز سے منہ موڑنا ہے اور کس چیز کی طرف بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے ان پردوں کو سمجھ لیا ہے تو چلیں حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں 3 بہت آسان اور عملی اقدامات ہیں جو اس رات کی برکتوں کو پانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ پہلا قدم، ڈسکنیکٹ۔ واقعی فون بند کر دیں، ٹی وی بند کر دیں، ہر وہ چیز دور کر دیں جو توجہ بھٹکا سکتی ہے۔ دوسرا، اپنی جگہ تیار کریں، ایک صاف ستھرا پرسکون کونا تلاش کریں جہاں سکون سے بیٹھا جا سکے۔ اور تیسرا، عاجزی سے شروعات کریں، اللہ سے مدد مانگیں کہ وہ اس رات میں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چیز ہمیں اس رات کے اصل مقصد تک لے آتی ہے۔ یہ صرف عبادات کی ایک لسٹ پوری کرنے کا نام نہیں ہے، یہ رات یہ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک خاص ذاتی اور دلی گفتگو کا وقت ہے۔ اس جملے کی طاقت پر غور کریں، صرف ایک لمحہ،
ایک سچا مخلص آنسو، ایک دل سے نکلی ہوئی دعا زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ یہ اس رات کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، اس رات کی فضیلت کے بارے میں جاننا اچھی بات ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ اس رات کو ہم ذاتی طور پر مغفرت اور رحمت مانگنے کے لیے استعمال کریں۔ علم عمل کے بغیر ادھورا ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک رات ہے، لیکن یہ وہ رات ہے جس کے فیصلے ہماری پوری ابدیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس ایک رات کی کوشش ہماری ہمیشہ کی زندگی کو سنوار سکتی ہے۔ تو یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، یہ ایک رات آ رہی ہے، کیا ہم اسے غفلت میں گزار دیں گے یا اسے اپنی زندگی بدلنے کا ایک ذریعہ بنائیں گے؟